نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 23واں پارہ جس کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 23واں پارہ سورہ یاسین کی آیات پر مشتمل ہے اور سورہ یاسین کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے اختتام پر آتا ہے۔ سورہ یاسین کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم کھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کا ذکر کیا ہے اور قرآن پاک کی حقانیت کا ذکر فرمایا اور اس کا مقصد بتایا کہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام حق کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں جو اللہ کے احکام سے غافل ہیں۔ چنانچہ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ان کے برے انجام کا ذکر ہے کہ کل قیامت کے دن مجرموں کی طرح ان کو پیش کیا جائے گا، گلے میں توق ہوں گے، گردن اکڑی ہوئی ہوگی۔ تو گلے میں توق ہونا، پاؤں میں بیڑیاں ہونا یہ مجرم کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو مجرم بن کے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے ان آیات سے اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کیا اور اس پیغام کو حق جانا، اور ان کے لیے پھر جنت کی، مغفرت کی اور اجر عظیم کی خوشخبری سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر فرمایا کہ جس بستی کی طرف 3 پیغمبر ان کو حق بات کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لائے، لیکن ان بستی والوں نے ان کی حکم سے روگردانی کی، ان کی اتباع کرنے سے انکار کیا۔ تو اسی بستی کا ایک فرد ان کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ ظالمو، تم اللہ کے رسولوں اور پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکراتے ہو اور اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا رہے ہو۔ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ان کی بات کو مت ٹھکراؤ، ان کو اذیت اور تکلیف مت پہنچاؤ۔ ان بستی کے ظالم لوگوں نے اس بیچارہ جو ان کی خیرخواہی کرنے والا تھا، ان کی آخرت اور قبر کو بنانے کی فکر کرنے والا تھا، بجائے اس کے کہ اس کا شکر ادا کرتے، اس کا اعزاز و اکرام کرتے، اس بستی والے بدبخت لوگوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا اور اس پر سارے کے سارے ٹوٹ پڑے اور اس طرح تشدد کیا کہ وہ بیچارہ شہید ہو گیا۔ 23ویں پارے کی ابتدا میں اسی کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا اور شہید ہو گیا، یعنی اس کے ایک درد کا ذکر کیا گیا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا، میں کیوں ایسا نہ کروں، یعنی مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس رب کی عبادت کرنا چھوڑ دوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس بات کی اس نے دعوت دی، لیکن ان بدبختوں نے اس بیچارے کو قتل کر دیا۔ جب یہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا اور آخرت کے اور برزخ کے احوال اس پر ظاہر ہو گئے، پھر اس نے جب جنت کی نعمتوں کو، اللہ کے اعزاز و اکرام کو دیکھا تو اس نے کیا کہا، یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ اللہ پاک نے مجھے کتنے اعزاز و اکرام سے نوازا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ کو پیدا کرتے ہیں، اس طرح سورج، چاند، ستاروں کا ذکر ہے، اسی طرح شمس اور قمر جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کا ذکر ہے، کشتیوں کا ذکر ہے، جہازوں کا ذکر ہے جو پانی کی تہہ کے اوپر، پانی کی سطح کے اوپر تیرتے ہوئے، اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہوئے تیرتے ہوئے جاتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ کوئی ایک وقت تھا کہ جب مفسرین کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف جو ہے انسان اور حیوان کے اندر ہی جوڑے جوڑے ہیں، لیکن بعد کی جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کیا کہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں، ساری چیزوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، ساری چیزوں کو جوڑے جوڑے بنایا، حتیٰ کہ ایٹم، اس کے جو مادے کے اجزاء میں چھوٹا جز ہے، اس کے اندر بھی الیکٹران اور پروٹون، یعنی یہ نر اور مادے کے مشابہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے میں پیدا کیا ہے، اس بات کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ فرمایا اور اس کے اندر جو ہے سور پھونکے جانے کا، کہ پہلے جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ کے اندر وحشت اور ڈر پھیل جائے گا، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کی موت ہو جائے گی، تیسری بار سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ زندہ ہو کر اٹھ کے ایک طرف جو ہے میدان کی طرف جمع ہو جائیں گے، اللہ کے دربار میں میدان محشر قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آخر کے اندر پھر دوبارہ جی کر اٹھنے کا ذکر کیا گیا کہ کفار اس کو عجیب سمجھتے ہیں کہ جب ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور جسم سارا مٹی میں مل جائے گا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جب کسی کام کا جو ہے ارادہ فرماتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن ہو جا، تو وہ پھر اس کا اللہ تعالیٰ ویسے تو لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے، یہ تو ہمیں بات سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کن کہتے ہیں تو اس چیز کا وجود سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے، ابتدا کے اندر اللہ کے ان فرشتوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کے اندر محو رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسی صورت کے اندر ان کے مشرکین کے دوبارہ جی کر اٹھنے کے نظریے کی ترتیب کی گئی۔ پھر قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنم کے لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو جنت کے اندر جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ دنیا کے اندر میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجھے یہ کہتا تھا کہ یار تم کیسے دوبارہ جی کر اٹھنے پر ایمان رکھتے ہو کہ ہم دوبارہ بھی جی کر اٹھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اچانک وہ شخص دیکھے گا اس ساتھی کو جو دنیا میں بات کرتا تھا، جہنم کے درمیان میں ہے، وہ کہے گا کہ تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا، اگر میرے رب کا میرے اوپر فضل اور کرم نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا، لیکن اللہ نے میرے اوپر فضل کیا، مجھے ایمان کی سلامتی اور ایمان کی دولت سے نوازا، آج اس کے بدلے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کی ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کی تباہی کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کا اپنی قوم کو، اپنے والد کو جو دعوت دی اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے بتوں کو تہس نہس کیا اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو جتنی بھی آزمائشیں آئیں ان آزمائش میں سے سب سے بڑی ابتلا اور آزمائش اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ خواب کے اندر یہ حکم ملا، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی۔ اللہ پاک نے فرمایا قد صدقت الرؤیا ابراہیم، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ جنت سے اللہ پاک نے ایک جو ہے جانور بھیجا، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان کیا کہ ہم نیکوں کا، احسان کرنے والوں کا اسی طرح اعزاز اکرام کیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اسی طرح الیاس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، اللہ نے اس آزمائش سے نکالا اور کچھ عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد اللہ پاک نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے جو ہے برے سلوک پر اعراض کا حکم دیا گیا کہ آپ صبر کیجئے اور ان سے اعراض اور کنارہ کشی اختیار فرمائیے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، اس سورہ صاد میں بھی کفار کے تعجب کا ذکر کیا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ کفار کو اس بات پر تعجب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خدا واحد کی طرف، ایک معبود کی طرف بلایا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ جن مشرکین نے طرح طرح کے بت بنا رکھے تھے وہ تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک، کھوٹے کھرے کا مالک، اولاد دینے والا، صحت دینے والا صرف ایک ہی ہو، تو اللہ نے ان کے اس نظریے کی تردید فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز اکرام سے نوازا، اللہ پاک نے معجزات عطا کیے، خوبصورت آواز سے ان کو جو ہے نوازا، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عظیم سلطنت اور بادشاہت سے نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر ہے، ان کو جو تکلیف بیماری پہنچی، ان کو اللہ پاک نے بڑی مال کی فراوانی، دولت عطا کر رکھی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش، یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر جب وہ اس آزمائش سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے صحت بھی عطا فرما دی اور یہ ساری چیزیں بھی دگنا کر کے اللہ پاک نے ان کو عطا کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، ان تمام انبیاء کا ذکر کیا گیا۔ پھر آخر کے اندر اسی صورت کے اندر جو ابلیس کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے شیطان ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا۔ پھر سورہ زمر شروع ہو رہی ہے، سورہ زمر کے ابتدائی آیات میں قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو تکوینی دلائل ہیں جو قرآن پاک میں اکثر صورتوں کے اندر بیان کیے گئے، ان کا ذکر کیا گیا اور لوگوں کو اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے متوجہ کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوشخبری سنائی جو کان لگا کے حق بات کو سنتے ہیں، عمل کی نیت سے سنتے ہیں اور اس پر پھر جو ہے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یعنی شرک کرنے والوں کی اور توحید پرستوں کی مثال کا ذکر کیا کہ شرک کرنے والوں کی مثال اس غلام کی طرح ہے جس کے کئی آقا ہوں، کوئی اس کو بیٹھنے کا حکم کرتا ہے، کوئی کھڑے ہونے کا، کوئی ادھر جانے کا، کوئی ادھر جانے کا، وہ بیچارہ کشمکش کے اندر ہے کہ کس کی بات مانے اور نہ مانے۔ تو مشرکین کا بھی یہی حال ہے، اور توحید پرست کی مثال اس غلام کی طرح ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہے، وہ آقا بھی بڑا کریم ہے، اس کو جو ہے اس کے مزاج سے بھی واقف ہے اور اس کے لیے وہی کام اس کو کرنے کا حکم دیتا ہے جس کی وہ صلاحیت رکھتا ہے،
اس کی صحت اور طاقت سے بڑھ کے اس کو کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ تو توحید پرست کی مثال یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے، ایک اللہ کو اپنا کرتا درتا، نفع نقصان کا مالک، صحت کا مالک، بیماری کا مالک، اولاد دینے والا، سب کچھ ایک اللہ کو سمجھتا ہے۔ تو وہ اللہ اس بندے کے مزاج سے واقف ہے، اس کو ایسی باتوں کا حکم کرتا ہے جو اس کے بس کے اندر ہے، اس کی طاقت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔